الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البروج کی ابتدا ہونے کو ہے. دو سورتیں الحمدللہ ہماری تکمیل کو پہنچی، سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق. اب نمبر ہے سورۃ البروج کا. سورۃ البروج میں جس واقعے کا تذکرہ ہے وہ واقعہ تفصیلاً صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. پہلے ہم اس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ سورۃ البروج اس کے اندر ایمان والوں کو ایک اچھے انداز میں تسلی دی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ آزمائشیں ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، امتحانات ایمان سے جڑے ہوئے ہیں. تو مومن بندے پر جب آزمائش آئے تو وہ پریشان نہ ہو بلکہ وہ صبر سے کام لے اور اس جیسی صورتوں کو اپنے سامنے رکھ کر تسلی کا سامان وہاں پر حاصل کرے. اس صورت کے اندر اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے. یہ وہی اصحاب الاخدود ہے جو اب ہم روایت پڑھیں گے، یعنی خندقیں کھودی گئی تھی، اس کے اندر آگ لگائی گئی تھی اور جو ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کو ان خندقوں میں، ان کھائیوں میں پھینکا گیا تھا. ان کا جرم صرف یہ تھا کہ ان کی زندگی میں ایمان تھا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضی اللہ عنہم چند آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی ہمیں بہت تکلیفیں پہنچ رہی ہے مشرکین کی جانب سے، مکہ کی بات ہے. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو مسلم شریف کا ہے. ہم اس واقعے کو پڑھ لیں. ایک جادوگر کا، ایک بچے کا واقعہ ہے، اس کو پڑھ لیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس سورے کی ہم شروعات کرتے ہیں. یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف ذو نواس یا دوسری روایت میں شرحبیل، یوسف شرحبیل کہا جاتا ہے. اور یہ بادشاہ کافر تھا، ظالم تھا. اس کے پاس ایک جادوگر تھا جس کو کاہن کہا جاتا ہے. مگر جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی ایک لڑکا میرے پاس بھیجا کرو، چونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا جو علم ہے میں اس میں منتقل کروں گا، اس کو سکھاؤں گا تاکہ وہ میرے بعد کام آتا رہے. اس بادشاہ نے ایک لڑکے کو منتخب کیا اور اس کو اس کے کام پہ لگا دیا کہ وہ اس کے پاس جائے گا، اس جادوگر کے پاس، کاہن کے پاس جا کر وہ وہاں پر جادو سیکھے گا. اور اس بچے کا نام بتایا جاتا ہے عبداللہ بن تامر. یہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جاتا تھا. تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، راہب کا مکان پڑتا تھا. راہب کہتے ہیں عیسائی، مطلب جیسے علماء ہمارے اندر ہوتے ہیں ویسا عیسائیوں میں راہب. اور اس وقت کے جو راہب ہوتے تھے وہ صحیح دین پر، جو اس وقت کا نصرانی دین تھا، عیسائی دین تھا، اس صحیح دین پر قائم رہنے والے وہ لوگ ہوتے تھے، دنیا سے الگ تلگ رہ کر اپنی عبادت میں وہ مصروف رہتے تھے. تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا. تو یہ بچہ اس عیسائی راہب کے پاس بھی جاتا تھا، اس کے پاس بیٹھتا تھا، اس کی باتیں بھی سنتا تھا. اور بچہ بہت متاثر ہوا اس راہب سے. اب ہونے یہ لگا کہ یہ جب راہب کے پاس ہو کر جاتا تھا تو کبھی اس جادوگر کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہوتی تھی، وہ ڈانٹتا تھا. کبھی گھر پہنچنے میں تاخیر ہوتی تھی، گھر والے ڈانٹتے تھے. تو کیا کریں؟ تو راہب نے کہا کہ گھر والے آپ بتا دیجئے گا اس راہب سے، اس جادوگر سے کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی. جب گھر میں تاخیر سے پہنچو تو کہنا کہ مجھے اس جادوگر نے روک لیا تھا اس لیے تاخیر ہو گئی. تو یہ حربہ اس نے اپنایا. اب ایک دن وہ بچہ آ رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا جانور، بعض روایت میں سانپ کا تذکرہ آتا ہے، بعض روایت میں شیر کا تذکرہ آتا ہے کہ بہت بڑا شیر یا سانپ وہاں پر آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور لوگوں کا راستہ بند ہو گیا. ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، لوگ آپ جا نہیں پا رہے تھے. تو آج اس بچے نے کہا کہ میں آج دیکھ کر رہوں گا، آزما کر رہوں گا
کہ اس راہب کا دین سچا ہے یا اس جادوگر کا دین سچا ہے. تو بس کیا تھا, اس بچے نے کہا اے اللہ, اگر راہب کی باتیں جادوگر کی باتوں سے سچی ہے تو یہ جانور مر جائے, لوگوں کا راستہ کلیئر ہو جائے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ شیر جو تھا وہ مر گیا. اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ بڑی کرامت والا ہے. دوسرا واقعہ, ایک نابینا اس کے پاس آیا اس کی شہرت سن کر اور کہنے لگا جو چاہے میں تجھ کو دوں گا, میری آنکھیں درست کر دے کہ میں دیکھنے کے قابل بن جاؤں. لڑکا چونکہ راہب سے متاثر تھا, موحد تھا, ایمان والا تھا, کہا کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, تم وعدہ کرو کہ اگر تم ٹھیک ہو گئے تو اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ گے. نابینے کو کیا چاہیے تھا بھائی, بس اس نے کہا ٹھیک ہے, شرط مان لی. اس نے دعا کی, وہ ٹھیک ہو گیا اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا. اور پھر اس بچے کی اور شہرت ہونے لگی. جب یہ بات اس کاہن تک, جادوگر تک پہنچی تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور اس بچے کو عبداللہ بن تامر کو بلایا اور اس نابینا شخص کو بھی بلایا جس کی اس نے آنکھیں بینائی درست کی تھی اللہ کی دعا کر کے, اللہ سے دعا کر کے. بادشاہ نے کہا راہب کو اور اس نابینا کو کہ دین سے پھر جاؤ. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہی ایک دین کی خوبی ہے, ایمان کی خوبی ہے, جب آ جاتا ہے صحیح طور سے دل کے اندر تو پھر وہ جاتا نہیں. انہوں نے انکار کیا. تو پھر اس بادشاہ نے ایک آری منگائی, آری منگا کر ان کو بیچ سے کاٹنے لگا, مطلب ایک سر کے درمیان سے, مفرق راسی ہی جس کو کہا جاتا ہے, جو سر کی مانگ ہوتی ہے اس مانگ سے ان کو ایسا چیرا گیا, کاٹا گیا. یہ انجام کر کے پھر اس بچے سے کہا کہ تم دین سے پھر جاؤ. بچے نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو بادشاہ نے کہا ایسا اس کے ساتھ کیا جائے کہ چند لوگوں کو اس کے ساتھ بھیجا, اپنے درباریوں کو, غلاموں کو, کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ, لے جا کر اس پہاڑ کی چوٹی سے, اونچائی سے اس کو پھینک دو. اس کو لے گئے. ہوا یہ کہ جو پھینکنے گئے تھے وہ خود گر گئے پہاڑ سے. اللہ کرنا ایسا ہوا, اللہ کی قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ خود گر گئے. یہ بچہ صحیح سلامت واپس آیا. پھر بادشاہ نے کہا نہیں, اس کو ہم دریا میں ڈبوئیں گے. پھر چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کے ساتھ. تو کشتی میں گئے. وہ کشتی میں تھوڑی کھلبلی مچی, جو غرق کرنے کے لیے ڈبانے کے لیے گئے تھے وہ خود ڈوب گئے. پھر یہ بچہ واپس صحیح سلامت لوٹا. پھر اس بچے نے خود بادشاہ سے کہا دیکھو تم مجھے نہیں مار سکتے, ایک طریقہ ہے بس مارنے کا, وہ یہ ہے کہ تم تیر لو, تیر یہ کہہ کر مارو بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو اس غلام کا, اس بچے کا بادشاہ ہے, رب ہے, یہ نام لے کر تم تیر مارو, پھر میرا انتقال کرو. تو بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا. وہ تیر اس بچے کی کن پٹی پہ لگا, وہ بچے کا وہیں انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا. اب چونکہ یہ چیز جو ہوئی تھی تمام مجمع کے سامنے ہوئی تھی, اب لوگ اس سے متاثر ہوئے. آمنا برب ھذا الغلام, تو تمام لوگ وہاں پر مسلمان ہو گئے. کہا کہ بھئی سچا رب تو اس بچے کا ہے. تو تمام لوگ وہاں پر مسلمان ہو گئے. بادشاہ اور پریشان ہوا. تو اب بادشاہ نے یہ کیا کہ ایک دو تو لوگ تھے نہیں, ایک پورا مجمع تھا, جمع غفیر تھا. بادشاہ نے کہا کہ خندقیں کھدوا دی جائے. خندقیں اس نے کھدوائی. پھر اس کے اندر آگ دہکائی گئی, آگ لگائی گئی, اور کہا گیا کہ بھئی جو بھی ہے ان کو, جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان کو اس آگ میں ڈال دیا. تو تعداد بتائی جاتی ہے 12,000 بندوں کو ان بے ایمانوں نے اس آگ میں ڈھکیل دیا, ان خندقوں میں ڈال دیا. اور اسی دوران ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی. آگ کی خندق میں کودنے میں اس کو ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی. اس گود کے بچے نے کہا یا امّا اصبری انکی علی الحق. گود کے بچے نے کہا کہ اے ماں تو کود جا, صبر کر, تو حق پر ہے.
یہ جو خندق کھودی گئی تھی اصحاب الاخدود اسی کو کہا جاتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ وہاں پر ایک جگہ کھودی گئی تو وہاں پر اس بچے کی لاش نکلی. یہ جو شہید ہوا تھا عبداللہ بن طاہر، اس بچے کی لاش نکلی. اس کا ہاتھ کان پٹی پر رکھا ہوا تھا. جب لوگوں نے ہٹایا تو خون بہنے لگا، پھر ہاتھ وہاں پر رکھا تو خون رک گیا. تو وہاں کے جو گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ایسا ماجرا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ کو وہیں پر رکھو اور اس بچے کو دفن کر دو. یہ وہی بچہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کہہ کر بیان کیا. تو یہ وہ واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ. اس سے دیکھیے بچہ جب اس کے اندر صحیح دین آ گیا، ایمان کا صحیح عقیدہ آ گیا، تو پھر اسے راستے سے ہٹانا مشکل ہوگا. اس نے گرچہ اپنی جان دے دی، اپنی جان کا نذرانہ اس نے گوارا کیا، لیکن اس کی ایک جان جانے کی وجہ سے کئی لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے. وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی آزمائش کی گئی. تمام کے تمام وہاں پر پہنچے اور تمام کے تمام کو وہاں پر جلایا گیا، ان کو خندق میں ڈالا گیا. تو یہ وہ واقعہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا تھا. اس واقعے کے اندر بے شمار نصیحت کی باتیں میرے اور آپ کے لیے موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر ایمان بالکل استقامت کے ساتھ رہے، مضبوط ایمان کے ساتھ ہم باقی رہیں. دنیا کی چاہے جو طاقت آ جائے، ایمان پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہو، یہ ہمارا یقین ہونے والا بنے. جب یہ ہمارا یقین ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے وہ انعامات ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو آج یہ واقعہ ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.